ایک ویڈیو آپ کو دکھانے لگا ہوں. یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل رہی ہے. یہ ویڈیو ہے قزاقستان سے، اور قزاقستان کے پہاڑوں میں ایک غار ملا ہے جس کے منہ پر ایک بہت بڑی سی دیوار ہے، اور لوگ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یاجوج اور ماجوج کی دیوار مل گئی ہے. اب اس دیوار کو لے کر اینالسٹ آپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ جیولوجیکل ہیپننگ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس کا یاجوج اور ماجوج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو یہ کسی انسان نے نہیں بنائی ہے. دوسری طرف ایک اور ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر گوگل میپس کے اوپر زوم ان کر کے آپ کو ارجنٹینا دکھایا جاتا ہے، اور ارجنٹینا کے ایک علاقے کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ شیطانی شکلیں، حیوانی شکلیں آپ کو زمین پر بنی ہوئی ایک بڑے سے رقبے پر نظر آتی ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی جائنٹ کا کام ہے، کسی دیو قامت کا کام ہے. اب یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ کیا دنیا میں کبھی جائنٹس ہوا کرتے تھے، نیفلم کی کہانی کیا ہے، اور دنیا کی وہ فوربڈن نالج کیا ہے جس کو آج دنیا بک آف جائنٹس کے نام سے جانتی ہے. کہانی کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں. یہ کہانی شروع ہوتی ہے سن 1947 میں، جب ایک 15 سال کا بدو گڈریا قمران کے قریب جوڈین ڈیزرٹ کے اندر اپنی ایک گمشدہ بکری کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کی بکری ایک غار میں جا چکی ہے. وہ اپنی بکری کی حرکت نوٹ کرنے کے لیے اس غار کے اندر ایک پتھر مارتا ہے تاکہ اس کی بکری ہلے گی اور اسے اندازہ ہو جائے گا کہ کیا اسے اس غار میں جانا ہے کہ نہیں. لیکن اس کے پتھر مارنے کے بعد اسے بکری کی آواز نہیں آتی، اسے آواز آتی ہے کسی نہ کسی برتن کے ٹوٹنے کی. وہ غار کے اندر جھانکتا ہے اور غار میں شدید گھپ اندھیرا ہوتا ہے. وہ ہمت کر کے غار کے اندر جاتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو چیز ٹوٹی ہے وہ مٹی کے پرانے زمانے کے مرتبان ہوتے ہیں. وہ ان مرتبانوں کو کھولتا ہے تو اس کے اندر اسے چمڑے میں لپٹی ہوئی پرانی بوسیدہ کتابیں ملتی ہیں. وہ ان کتابوں کو اٹھاتا ہے اور بازار میں جا کر 24 پاؤنڈ میں بیچ دیتا ہے. لیکن ان کتابوں کے منظر عام پر آتے ہی آرکیولوجیکل کمیونٹی کے اندر کھلبلی مچ جاتی ہے، کیونکہ یہ کتابیں آج سے 2000 سال پرانی ہیں. اور ان کتابوں کا جیسے ہی آرکیولوجیکل کمیونٹی میں پتہ چلتا ہے، 1947 سے لے کر 1956 تک ان غاروں کی کھدائی کا کام شروع ہوتا ہے، اور کل ملا کر 11 غاروں میں سے 981 سکرولز دریافت ہوتے ہیں. یہ سب وہ کتابیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے لکھی گئی تھی. لیکن ان 981 سکرولز میں سے 10 کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، جن کی ڈسکشن آج ہم کر رہے ہیں، کیونکہ ان 10 کتابوں کو جو نام دیا گیا ہے وہ ہے بک آف جائنٹ. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ بک آف جائنٹس ہے کیا؟ بک آف جائنٹس وہ مینوسکرپٹ ہے جو 3 صدی قبل مسیح میں لکھی گئی ارمیک زبان کی کتاب ہے، اور اس کتاب کا ڈائریکٹ لنک بک آف اینوک سے بنتا ہے. بک آف اینوک کو تفصیل سے میں نے اپنی اس ویڈیو میں کور کیا ہے. بک آف اینوک کے بارے میں ہے، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں، جن کا ذکر آپ کو قرآن مجید میں بھی ملتا ہے. بک آف جائنٹس بات کرتی ہے کچھ ایسے ٹاپکس کے بارے میں کہ جو شاید آپ نے پہلے کبھی سنے نہیں ہوں گے، اور جب بھی یہ ٹاپک ریلیجس سرکلز میں ڈسکس ہوتے ہیں، ریلیجس اسکالرز اس پر بات کرنے سے کتراتے ہیں. بائبل کی جینیسس 6:1-4 کے اندر 3 لائنز ایسی ہیں کہ جو اس کے بارے میں بات کرتی ہیں، لیکن ریلیجس اسکالرز اس کی تفصیلات نہیں دیتے. بائبل میں لکھا ہے The Nephilims were on the earth in those days. اب سوال یہ ہے کہ یہ نیفلم کون ہے؟ یہ نیفلم کہاں سے آئے؟ کیا یہ جائنٹس ہیں؟ اور بک آف جائنٹس میں ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ بک آف اینوک اور بک آف جائنٹس کے اندر ایک لفظ سننے کو ملتا ہے، اور وہ لفظ ہے واچرز کا، وہ لفظ ہے نظران کا. جوڈائزم کی بک آف جوبلیز جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 150 سال پہلے لکھی گئی، اس کتاب کے اندر 4:15 اور 5:6 میں کہا گیا ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں جنہیں زمین پر بھیجا گیا، اور ان کو ایک مشن دیا گیا کہ انسانوں کی نگرانی کرنی ہے، ان پر نظر رکھنی ہے. اب یہاں اسلامک اسکیٹالوجی سے آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہمارا ماننا یہ ہے، مسلمانوں کا ماننا یہ ہے کہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرتے. لہٰذا یہاں پر
اس کہانی کو سمجھنے کے لیے آپ اس فرشتے کے کانسیپٹ کو یہاں پر ڈیمن سے ریپلیس کر لیں، کیونکہ آگے جتنی باتیں آ رہی ہیں وہ فرشتوں کے کرنے والے کام نہیں ہیں۔ بک آف جائنٹس کہتی ہے کہ 200 کے قریب ڈیمنز زمین پر اترے، اور یہ زمین پر اترے ماؤنٹ ہرمون میں، جو سیریا اور اسرائیل کے بیچ کا علاقہ اور 9000 فٹ کی اونچی بلندی ہے۔ یہاں پر اترنے کے بعد ان 200 ڈیمنز کا لیڈر تھا سیمی ہازا۔ اس نے ان 200 ڈیمنز سے وعدہ لیا کہ ہم زمین پر رہیں گے، انسانی عورتوں سے شادی کریں گے اور یہاں بچے پیدا کریں گے، اور جو ہمارا ساتھ نہیں دینا چاہتا وہ اپنے گناہوں کا خود ذمہ دار ہے۔ ان 200 کے 200 نے وعدہ نبھایا، انسانی عورتوں سے شادی کی، انہیں پریگننٹ کیا، اور پھر جو نسل پیدا ہوئی، جو قوم پیدا ہوئی، اسے تاریخ میں نیفلم کہا جاتا ہے۔ یہ نیفلم دیو قامت تھے۔ ایرامیک کے مینوسکرپٹس کے مطابق ان کا قد 3000 کیوبٹس کے قریب تھا۔ یہ آدھے انسان اور آدھے ڈیمن کہلاتے تھے، اور انہوں نے انسانوں کو بہت سارے علم دیے جو کہ شاید انسانوں کو سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک نے انسانوں کو کاسمیٹک سکھایا، عورتوں کو میک اپ سکھایا، ایک نے جادو کا توڑ سکھایا، ایک نے ایسٹرالوجی کا علم عام کیا، اور ایک نے کانسٹیلیشن کے علم کو پھیلایا، ایک نے ایگریکلچر کو انہانس کرنے کی بھی تعلیم دی۔ یعنی غرض یہ کہ فوربیڈن نالج انسانوں میں کامن کر دی گئی۔ وہیں پر ان نیفلم میں 2 بھائی موجود تھے جو سیمی ہازا کے بیٹے تھے۔ ایک کا نام بک آف جائنٹ کے مطابق اوہیا ہے اور دوسرے کا نام ہاہیا ہے۔ ان دونوں نے ایک رات ایک خواب دیکھا اور گھبرا کر اٹھ گئے۔ اوہیا نے کہا کہ میں نے خواب بڑا عجیب دیکھا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ 200 کے قریب درخت ہیں جنہیں فرشتے کاٹ رہے ہیں۔ جس پر ہاہیا نے کہا کہ میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے، اور میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 200 درخت ہیں جن کے گرد آگ لگ چکی ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے باپ سیمی ہازا کو اپنے خواب بتائیں گے۔ انہوں نے اپنے باپ کو یہ خواب بتائے، اور اس کے باپ نے ان سارے 200 کے 200 اوریجنل ڈیمنز کو اکٹھا کیا اور ان خوابوں کی تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے، یہ ہمیں جاننا پڑے گا۔ لہٰذا انہوں نے اپنے میں سے ایک ڈیمن کو، جس کا نام ماہوے بتایا جاتا ہے، اس کو اپوائنٹ کیا کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملے گا اور ان سے پوچھے گا کہ اس کی تدبیر کیا ہے۔ بک آف جائنٹس کہتی ہے کہ ماہوے سفر کرتا ہے دوسری دنیا کی طرف، یعنی پردیس عادل کی طرف، جو نام بک آف جائنٹس دیتی ہے، اور وہاں اس کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پورا ماجرا سننے کے بعد اسے 2 ٹیبلٹس دیتے ہیں، اور ان ٹیبلٹس پر لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت تم پر بند ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بک آف جائنٹس بیسیکلی کہتی کیا ہے۔ وہ کہتی یہ ہے کہ یہ جائنٹس، یہ نیفلم اس دنیا پر موجود تھے، اور انہوں نے اس دنیا میں بہت فوربیڈن نالج پھیلایا، اور جو کچھ کھا سکتے تھے وہ اس دنیا میں کھا گئے۔ پھر انہوں نے جانوروں کو کھانا شروع کر دیا، اور پھر انہوں نے انسانوں کو کھانا شروع کر دیا۔ جو انسان مر گئے وہ ان کی روحیں جب عرش پر پہنچی تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، انہوں نے دنیا میں فساد برپا کر رکھا ہے۔ اب یہاں سے کہانی کو کنیکٹ کرتے ہیں واپس ماہوے اور حضرت ادریس علیہ السلام کی اکارڈنگ ٹو بک آف جائنٹس دی گئی ٹیبلٹس کی جانب۔ ماہوے یہ ٹیبلٹس لے کر واپس 200 جائنٹس کے پاس، 200 ڈیمنز کے پاس آتا ہے، اور بجائے اس کے کہ ڈیمنز توبہ کرتے، استغفار کرتے، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کسی سے ڈریں گے نہیں۔ لہٰذا اکارڈنگ ٹو دا بک آف جائنٹس اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس دنیا کو ایک بار وائپ آؤٹ کر دیا جائے، اور پھر طوفان نوح کا آغاز ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کو سمجھنی چاہیے، اور وہ یہ کہ جب بائبل کے کینن کا فیصلہ کیا گیا بک آف ایناک کو لے کر، بک آف جائنٹس کو لے کر، تب یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ایک ریلیجس اسکرپچر نہیں کہلائے گا، لہٰذا اسے کینن میں شامل نہیں کیا گیا۔ نہ اسے جوڈائزم نے شامل کیا ہے، اور اسلام اس معاملے میں بالکل کلیئر ہے کہ بے شک یہ کتاب کتنی ہی پرانی ہو، یہ ریلیجس ٹیکسٹ نہیں ہے۔ یہاں پر آپ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے کہ جب جائنٹس کا ذکر آتا ہے تو آپ کو قرآن مجید میں سورہ الفجر کی آیت نمبر 6 سے 8 بھی پڑھنی چاہیے، کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا، ارم والوں کے ساتھ
जो सतूनों वाले थे, जिन जैसा कोई मुल्क में पैदा नहीं हुआ था। ये इरम वाले कौन थे? आज अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो आप ये देखते हैं कि 1973 में सीरिया के अंदर एक इलाका एबला, जहां पर रिसर्च होती है और उनको बाग़े इरम के कुछ खंडरात मिलते हैं। लाइकवाइज 1990 की दिहाई में नासा अपनी सैटेलाइट्स के जरिए ओमान के अंदर एक पुराने शहर को डिस्कवर करता है और इसे भी बाग़े इरम से तशबीह दी जाती है। आज आप देखते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिन्हें दुनिया माउंटेन्स माना करती थी, पहाड़ माना करती थी, लेकिन आज मानती है कि ये बड़े बड़े दरख्त थे। और इन दरख्तों की वजह क्या थी? इन दरख्तों को उगाया किसने? ये स्ट्रक्चर्स कैसे पैदा किए गए? आपको कौमे समूद का जिक्र मिलता है। आप ये सुनते हैं कि इस दुनिया में जायंट्स कभी ना कभी तो मौजूद थे। क्या वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से थे? और क्या याजूज और माजूज जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से होंगे, क्या वो भी जायंट्स में शुमार किए जा सकते हैं? कौम आद और कौम समूद की मौजूदगी एक हकीकत है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके बारे में इरशाद फरमाया है। और ये वो लोग थे कि जिनका कद 90 फुट तक पहुंचता था। लेकिन ओकल्ट कहानियां ऐसी कौन सी हैं जो आज तक आप तक पहुंची नहीं? ऐसी कौन सी ओबेलिस्क के मीनारों की कहानियां हैं जो दुनिया में तो मौजूद हैं लेकिन किसी ने आपको कभी बताई नहीं? या फिर बुक ऑफ जायंट्स की ऐसी कौन सी दास्तानें हैं जो शायद हकीकत हैं लेकिन जानबूझकर आपसे छुपाई गई? इंसानी तारीख की ये कहानियां समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये कहानी अभी जारी है।